ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖਲਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪ. ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਮਾਜ਼ਰਤ. ਨਹੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਾਦੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹਾਲ تے مننا پیندا ہے. ٹھیک ہے صحیح. پیار کے بیسکلی پجاری ہیں, ڈھونڈتی ہے ہر چشتی کی آنکھیں نظر پیار والے کو, سمجھ والے کو کہ آنکھوں میں وہ جو چیز ہے نا وہ بڑی پیاری ہے. ہر نظر ڈھونڈ رہی ہے کسی پیار والی نظر کو. یہ والا سین ہے. جاننا چاہیں گے, سننا چاہیں گے, پوچھیں گے, انکوزیٹو ہے. پلس یہ مطلب یہ میری اپنی آبزرویشن ہے, اس میں کوئی وہ مطلب کوئی اسٹینڈرڈ والی بات نہیں ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ ویری اوتھینٹک. چشتی آبادی میں زیادہ رہتے ہیں. لنگر پکانا اور خود بیٹھ کر ساتھ کھانا, جی یہ بھی ان کا وصف ہے. یہ جنگلوں میں یوں آباد نہیں رہتے ہیں. اور اس میں جو طریق تعلیم ہے وہ بھی ڈفرینٹ اس وجہ سے ہے کہ جو چشتی بزرگ ہیں یہ اتباع زیادہ رہے ہیں, طبیب زیادہ تھے استادوں سے. جی تو وہ شاگرد کا جو ہے وہ مرض بنیادی طور پر اس کی تشخیص جو ہے صحیح کرتے وہ کرتے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا نصاب تجویز ہوتا ہے. حتیٰ کہ اس کا جو اناٹمی اور فزیولوجی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ڈائٹ بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تجویز جو ہے وہ ہوتی ہے. جماعت خانہ فریدیہ میں جو سالکین تھے وہ سب کی ایک ہی خوراک نہیں تھی. کوئی زیادہ کھاتے تھے, کسی کو کم دیا جاتا تھا, حکماً کم دیا جاتا تھا. حضور شاہ سلیمان تونسوی علیہ رحمت جو ہے وہ فرماتے ہیں مہار شریف میں جب حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت یہاں پڑھ رہے تھے, ان کے ماتھے پر ایک نشان تھا. وہ حکم تھا لانگری کو کہ اس کو کم کھانا جو ہے وہ دینا ہے, تو آپ نے زیادہ کی طلب کی. درویش تھے, بچے تھے, اس وقت پڑھ رہے تھے, تو لانگری نے وہ کفگیر مارا پیچھے ہٹانے کے لیے, تو وہ آپ کے ماتھے پر لگ گیا اس کا نشان. تو اس کو بڑا عزیز جو ہے وہ آپ رکھتے تھے. تو یوں ہر کسی کا علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ نصاب ہے. نزاکت اور نرم طبیعت کے ہوتے ہیں, سافٹ ہارٹیڈ لوگ بیسکلی, لونگ. کلندری سلسلے کے بارے میں کچھ تھوڑی نوئنگنیس ہمیں وہ بتائیں کہ کلندرانہ رنگ کیا ہے. میں کبھی کلندر پاک نہیں گیا, مجھے نہیں پتا کلندرانہ رنگ کیا ہے, مجھے اندازہ نہیں ہے. کلندری بیسکلی یار بہت سبجیکٹیو ایک اسکول ہے. وہ انڈیویجویلٹی پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. یٹ کلیکٹیونیس یہ ہے کہ کلیکٹیولی آپ ایک ہی ٹرانس میں مینیفیسٹ کر رہے ہیں, مگر اٹس ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو اے پرسن. ایکچولی اس میں یہ ہے کہ یار کلندری میں تھوڑی سی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ذرا اسٹرانگ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر طریقس. وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک انٹینس جرنی ہے اور اس کی انٹینسٹی جو ہے ایکسٹریم ہے. اگر چشتی پیار ہے, پریم ہے, تو کلندری عشق ہے, جنوں ہے. وہ جنونیت اور ان کیفیت کا نام ہے جو انسان کو کلندری ایک ایسا کیف ہے جس پہ آپ کو کنٹرول نہیں ہے کہ آپ نے کیا لینا ہے. نیدر اٹس یور چوائس, نہ ہی آپ کی اس میں کوئی فری ول انوالوڈ ہے. ایک یہ یوں سمجھیے صحیح کہ مور ایکسپوز ٹورڈس دا میجسٹی. جی, اور چشتیہ کو یوں سمجھ لیں کہ مور ایکسپوز ٹورڈس دا بیوٹی, محبوبیت میں زیادہ ہے. تو بیوٹی اینڈ میجسٹی اٹ سیلف, آئی مین بوتھ آر کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر. جلال اور جمال جو ہے وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں, کہیں سے بھی نہیں. حسن والحسین, وہی ایسنس والی بات آ جاتی ہے کہ جمال کی ایسنس جو ہے وہ حضرت حسن اور حضور پاک کی ایسنس میں ہے, اور جو جلال کی ایسنس ہے وہ حضرت حسین اور حضرت علی کی ایسنس میں ہے. تو جلال جو ہے وہ اتنا ڈیسائیڈنگ لائن پہ چلا جاتا ہے کہ آپ کو اپنی ہی ایکسٹریم سے گزارا جاتا ہے بیسکلی. اگر مولا کائنات اور حسین پاک سرکار کی
पर्सनैलिटीज को सिर्फ जलाली कहेंगे तो ये गलू होगा उनकी शान में, ऐसा गलू जो जलाल मैजेस्टिक, इन्होंने पहले ही कहा जलाल का मतलब मैजेस्टी है। मैजेस्टी सिर्फ ओनली जलाल नहीं होता, मैजेस्टी जो है वो सिर्फ ओनली जलाल या ओनली जमाल नहीं होता, वो जलाल और जमाल का एक मुरक्कब होता है यकीनन। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला कायनात सरकार को अगर सिर्फ जलाली कह दिया जाए तो बात नहीं बनती, बड़ी बड़ी ज्यादती हो जाएगी, ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी। ये बात नहीं, देखें वो बात नहीं है। देखें जलाल डजंट मीन कि आपने जलाल में ही रहना है। मतलब कलंदरी उनके लिए एक मिसाल दी जाती है, कलंदरी फकीरों के लिए कुछ ना करने पे तो हाथी और तूफान गुजर जाए, और जब वो तंग हो जाए तो एक कीड़ी को बर्दाश्त ना करें। ये कैफ का नाम है, ये खुद रुनुमाई, ये खुद साख्तगी कलंदरी में नहीं है। कलंदरी एक बेसाख्तगी और एक साख्तगी है, वो तो मार्फत का हिस्सा ही नहीं है। अगर खुद साख्ती वाली कंडीशंस आपके ऊपर हैं, कह रहे हैं तो आप कहीं फंसे हुए हैं साख्ती वाले मामले में, तो फिर आप तरीकत में बहुत आगाज पे हैं। ही लिमिटेशन हम सिर्फ बात जो है वो एसेंस ही कर रहे हैं कि व्हाट द एसेंस ऑफ, मैं कह रहा हूं कि जो चॉइस है जलालत, वो एक बंदे की अपनी चॉइस नहीं है कि मैं बड़ा जलाली, मेरे ख्याल में जिस तरह हमने उस पे एक कैफ तारी होगा जो एक खास सर्टेन वक्त पे होगा। हो सकता है उस पे 7 साल जलाल का कैफ ना, मुझे इजाजत दे तो मैं बात को सम अप करूं। जी जी, अगर इजाजत दे। नहीं हम तो वैसे जो अभी तक मैं रहे हैं, सम अप नहीं, कंक्लूजन में नहीं हम जंप कर रहे। नहीं कंक्लूजन मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि बात क्लियर हो जाए। अच्छा एक दफा सम अप करने का मतलब ये है कि बात अंडरस्टैंड होके चलती जाए, सही कर रहे हैं ना। हां अंडरस्टैंड होके चलती है, फिर क्लोज कर ले फिर ओपन कर। यानी कि जलालियत का जो मामला है उसका मतलब ये है कि वो एक रूखा और एक बिल्कुल अपने ही मन का मौजी और विदाउट कर्टसी वो एक सफर का नाम है, जो अभी तक आपने बताया जलालियत के बारे में, मैं बता रहा हूं। मैं जी और जमालियत प्लीज इनको बोल दीजिए क्योंकि आप गुफ्तगू कहीं और जो है जा रही है। बात सिर्फ इतनी सी है सही कि जलाल यूं समझ में नहीं आता है, जलाल से इंसान खौफ क्यों खाता है, वो इस वजह से है कि इट इज़ फ्रॉम हिम टू हिम, ठीक है सही, उसी से है, उसी की तरफ है। अब जमाल जो है वो उससे है, मखलूक की तरफ जो है वो है। तो ये कोई मुखालफत की ऐसी बात जो है वो नहीं है। दूसरा जो शायद ये नहीं समझा पा रहा है, ये वो जो कहना चाह रहे हैं, मैं जहाँ तक समझा हूँ कि कलंदरिया सिलसिले में बेनियाजियत या समदियत जो है जी, उसका अंसर जो है वो ज़्यादा गालिब है, कभी है। अब ये जलालियत नहीं है जी, सही सही, तो वो बेनियाजी की एक कैफियत जो है वो है जी जी जी। खूबसूरत बात, हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही, पहले भी इनकी नज़र किया है। कलंदर जो है वो बेनियाज है, और चिश्तिया निज़ामिया तरीक़त में आगे चल के एक नियाजी तरीक़त आती है, हज़रत शाह नियाज बेग नियाज, उन पे कादरी रंग का बड़ा असर था, हज़रत गौस पाक की नस्ल से, और नूर मोहम्मद महावी अलैहि रहमत के पीर भाई थे, और उनका आपस में जो उनका जो बेनियाजी का रंग है, नियाजिया बेनियाजिया कहते हैं आम सिलसिले वाले, और जो मैं जिन बुजुर्ग की सोबत में रहा हूँ वो बेनियाज थे, शदीद सिर्फ बातों में नहीं हाल में कायम थे। तो बेनियाजी को मैं तो बड़ा अंडरस्टैंड करता हूँ, और मुझे बेनियाजी की यही अदा समझ आती है, और मार्फत है ही बेनियाजी, क्योंकि उसने अपनी तारीफ ये की है कि अल्लाह समद, मैं बेनियाज हूँ। तो रब की मार्फत भी बेनियाज है, वो चाहे जमाल में हो या जलाल में हो, ये दोनों एक दूसरे की ओट है, जलाल भी और जमाल भी, बेपरवाना अंदाज भी है, ओट है बुनियादी तौर पे, ज़ाहिरी तो तौर पे जो बेनियाजी है वो फिर हर चीज़ से बेनियाजी होती है, वो फॉर्मुलेशन से भी बेनियाजी है, वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से भी बेनियाजी है, वो बैत के एक मुरव्वजा निज़ाम से भी बेनियाजी है जी। वो उसका कोई ऐसा कोई सोशल जस्टिस का सिस्टम या वो कोई ऐसा मूवमेंट नहीं होती कि जो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो है वो चल सकती हो, क्योंकि उसमें रंग ही जो है वो बेनियाजाना है। हाँ, तो वो हर पहलू से, हर डायमेंशन से जो है वो बेनियाज होती है। उसके बरक्स जो है वो चिश्तिया में जो है वो ये 3 स्टेप हैं कि उसमें अदब, हाँ रिफाइनमेंट है बड़ा, एक
فارملائزڈ ہے. جی ہاں. چشت جو ہے وہ ہے تہذیب تہذیب بڑا مبنی بڑا سلسلہ ہے. آپ نے جب مجھ سے پوچھا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کیا میں نے سوچا یہ تو بس جنت دروازے پہ لکھا ہوا ہے خواجگان چشت کی تعریف. عاشقان خواجگان چشت را از قدم تا سر نشان دیگر است. کہ جو خواجگان چشت کے عاشق ہیں وہ قدموں سے لے کر سر تک کچھ اور ہوتے ہیں, ان کے نشان ہی جو ہے وہ کچھ اور ہے. منزل عشق از مکان دیگر است مرد این راہ نشان نشان دیگر است. پشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است. یہ ایک اور عشق بڑی را فلسفی ہے صوفی ازم میں, تصوف میں, کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ ہر لمحہ فنا اور بقا میں سے گزر رہی ہے. صحیح ہے جی, لیکن یہ اتنی کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ ہیومن برین کی پرسیپشن سے جو ہے وہ باہر جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح لفظ جو ہے یہ جو ہمارے صوفیاء کہتے تھے نا کہ گل ایک نقطے اچ مکتی ہے, تو وہ ایک نقطے میں مکتی اسی طرح سے ہے کہ ہوتا وہ نقطہ ہی ہے, اس کا تسلسل جو ہے وہ ورٹیکل انداز میں ہو گیا تو وہ الف ہے, اور وہی تسلسل اس کا فلو جو ہے وہ ہاریزنٹلی ہو گیا تو بے جو ہے وہ ہو گیا. تو یہ وہ گل ایک نقطے میں مکتی بنیادی طور پہ ہے کہ آئی مین ٹو بی ایبل ٹو سی دا یونٹی بیہائنڈ دا ملٹیپلسٹی, کہ کثرت سے وحدت کی طرف کا جو سفر ہے وہ ہے. تو یوں فنا اور بقا جو ہے وہ ہر وقت ہی جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ جو ہیں یا محیو یا ممیت ہو وہ بھی بار بار جاری ہے. تو اس شعر میں بھی یہی ہے کہ کشتگان خنجر تسلیم را, کہ تسلیم کے خنجر سے ہلاک شدہ جو ہو گئے جن کے اوپر وہ وار جو ہے وہ عشق کا چلتا ہے, تسلیم و رضا کا, سبمیشن کا. جی, تو وہ ہر لمحے جو ہے وہ غیب سے نہیں جان پاتے ہیں. تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت جو ہے وہ آپ کا وصال جو ہے وہ اس شعر مبارک پر ہوا جی, کہ وہ آخری مصرے کے اوپر جو ہے جان جو ہے کب چلی جاتی. 3 دن تک مسلسل سما کی محفل چلتی رہی اور حال کی کیفیت میں سرکار نے آپ کو سپروزگی مالک سے یونین اچیو کی. میں صحیح اوش گیا جہاں پر حضرت قطب پاک پیدا ہوئے. اوش ماوراؤن نہر کا جو علاقہ ہم پڑھتے ہیں کتب میں, وہ آج کل تو وہ بشکیک میں ہے, بشکیک کا ایک شہر ہے اوش. یہاں پر ازبک قبائل رہتے تھے. تو خیر آپ تو سید زادہ ہیں, سید زادہ ہیں. وہاں پر پھر میں نے حضرت کی مسجد تلاش کرنے کی کوشش کی. مزیدار بات یہ ہے, بڑی حیرانگی مجھے ہوتی ہے, میں نے ان دنوں لکھا بھی تھا, کبھی پرانے زمانے کی بات ہے تو عادت تھی تھوڑی بہت ڈائری لکھنے کی. مجھے وہ مہار شریف لگا اوش میں, کہ اسی طرح وہاں پر جو ہے نا صحیح کپاس کھیت ہیں, اسی طرح کے لوگ, باقی ان کے اندر محبت اور اپنائیت ہوتی. اور میں جس کے پاس جا کر ٹھہرا, مزیدار بات یہ کہ اس کا نام بختیار, اس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا, وہ خود پڑھ رہا تھا, تو ان رہنے والے وہ کہیں گاؤں کے تھے, تو ان کے جو ہے وہ اوش شہر میں ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا. ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ اس کے پاس پیئنگ گیسٹ رہ رہے تھے. تو میں کیونکہ انہی کو جانتا تھا ادھر, تو میں بھی ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر جو ہے. تو اس لڑکے کا نام بختیار تھا. تو وہ مجھے اس نام کی نسبت سے بڑا پیارا لگے, اور مجھے وہ لگے یہی کہ شاید میں کہیں وقت کا بڑا سفر کر کے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس بختیار سے مل رہا ہوں جو ابھی اوش میں تھا, اور جس نے ابھی سفر جو ہے وہ شروع نہیں کیا.
تو پھر میں اور وہ بختیار کو نہیں پتا تھا، اس کو قطب الدین اشفاق کا بھی نہیں پتا تھا، تو وہ اپنی سادگی میں اپنی موج مستی میں رہتا. اور اسٹوڈنٹ سارے غریب ہوتے ہیں، میں بھی غریب تھا، وہ بھی غریب تھا. ہم قدرے امیر یوں تھے کہ اس وقت ان کی حالت بالکل ہی پتلی تھی. تو ہم نے پھر سارا نسیم اوش جو ہے وہ دیکھا. عجیب شہر ہے سنگھ، خطہ جو ہے وہ بڑا عجیب ہے، بہت آپ جسے کہہ لیں کہ رچ ایک علاقہ. واقعی یوں لگتا ہے کہ آپ نے شاید وقت میں کہیں بہت پیچھے سفر جو ہے وہ کر لیا، اور ہر کھڑکی سے کوئی مغلئی حسن جو ہے وہ آپ کی تاڑ میں ہے. اور انگور ہیں اور ناشپاتیاں ہیں، اور اس حد تک خوبانیاں ہیں کہ آپ کی گاڑی پر اگر آپ گزرے ہیں تو لائن بن گئی ہے اس کی. اس حد تک جو ہے وہ فروٹس جو ہے بہت رچ ہے. سینٹرل ایشیا. تو مرزا ظہیر الدین بابر جو ہے، یہ بھی جب ازبکوں نے ان کو نکالا تھا تو انہوں نے بھی وہاں پر ایک پہاڑ کے اوپر پناہ لی تھی. تو اس کا نام ہے، اسے سلمان گارا بولتے ہیں، گارا پہاڑ کو کہتے ہیں. تو وہ تخت سلیمان آپ اسے کہہ لیں اگر اردو میں کوئی ترجمہ کرے تو. اور کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہے وہ بھی وہاں پر وہ جلایا گیا تھا، ملکہ سبا کا جو ہے وہ بھی ادھر. وہ بڑی ایک عجیب سی جیوگرافی ہے کہ وہ ایک پہاڑ ہے، صرف ایک ہی پہاڑ ہے جو اندر، اور اس کے ارد گرد پھر دور پہاڑ، پھر بہت بڑی ایک وادی ہے، اور پھر اس کی سائڈوں کے اوپر جو ہے پھر دوسرے پہاڑی سلسلہ جو ہے. تو وہاں پر بیٹھ کر واقعی لگتا ہے کہ آپ جیسے کسی تخت کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے. تو وہاں ایک چھوٹی سی غار ہے جس میں مرزا نے اپنی جلا وطنی کے دن جو ہے وہ اس میں وہاں سے پھر دوبارہ نکلے، پھر اپنی ریاست کو بھی فتح کیا، پھر یوں ہی نیچے آتے آتے جو ہے. ہمارے جو لوگ ہیں نا یہاں پر، یہ خاص طور پر ہم لوگ جو ہیں، ہمارا انڈین کلچر کے ساتھ بنیادی طور پر جو ہے دیکھیں اوور لیپ ضرور کر گیا ہمارے یہاں پر، لیکن اصل میں جو ہے وہ ہم انڈین کلچر کے ساتھ اتنا ٹائڈ نہیں ہیں جتنا کہ ہم سینٹرل ایشین کلچر کے ساتھ ٹائڈ ہیں. ہماری زبان دیکھ لیں جی، ہماری خوراک دیکھ لیں، ہمارا آرکیٹیکچر جو ہے وہ دیکھ لیں جی، اور لباس بھی ہمارا دیکھ لیں. ہمارا لباس ساڑی نہیں ہے اس خطے کی. یہ جو موجودہ پاکستان ہے یہاں خواتین کا ساڑی لباس نہیں ہے، یہ ادھر کا جو ہے وہ ہے. ہماری خوراک میں بھی اسی طرح گوشت خوری جو ہے وہ زیادہ ہے. ہم لوگ یہ سینٹرل ایشیا والے بھی جو ہے، وسط ایشیائی لوگ جو ہیں یہ بھی اسی طرح زیادہ ہوتا ہے. پاکستانی تو بہت زیادہ جو ہے اٹیلینس کی طرح. ٹھیک ہے، پاکستانی منفرد ہے سی، کیونکہ اٹیلینز میں دیکھیں سے کچھ یہ ہو سکتا ہے اور مسالہ اٹیلین بالکل لوری ہے. اچھا مطلب کہ ایک موجی ہے ایک تو ٹھیک ہے، مطلب وہ بھی اسی طرح کے ساجک ہے. اچھا، اور خوراک اعتماد کے شوقین اور بالکل ویسے بے پرواہ ہے. باقی یورپ پہ پرواہ نہیں ہے. صحیح ہے، صرف اٹیلینز ہیں وہ بالکل. کلچر بھی ان کے بڑے اور مطلب ایون ہماری پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے بعض کا لینگویج کے ورڈز بڑی سیم نکلاتے ہیں. گلی، اچھا ٹھیک ہے. اٹیلین میں بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو اور طریقہ کار ان کے. یہ میں صرف اس طرح بتا رہا ہوں، میں گیا نہیں ہوتی کبھی، جن سے سنا ہوا ہے یا میں نے جو فلمیں دیکھی ہوئی ہیں جن سے ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں، جس طرح ایون بدماشی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ سارے طور طریقے جو ہے نا وہ بڑے موافق کرتے ہیں. عجیب سی بات ہے، کوئی تعلق نہیں ہمارا. دیکھیں صحیح سب بنی آدم ہے تو ہمارا تعلق ڈائیورسٹی جو اس لینڈ میں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ سینٹرل ایشین انفلوئنس، پرشین انفلوئنس، افغان انفلوئنس، تبتین انفلوئنس،
एरियंस आ गए नीचे से बिल्कुल बुद्धिस्ट और वो सारे जो हैं वो चिट्टे जितने सारे यहाँ तुर्क खून है, तुर्क खून है यहाँ पर, अरब खून है यहाँ, अफ्रीका का खून है यहाँ का, अपना जो है वो है चंगेज का है, आर्यंस इटसेल्फ, स्कैंडिनेवियंस हैं, नाम ले लें किसी का। आप किसका? तो ये इस खास का जो लैंड ऑफ इंडस, बिल्कुल एक्चुअली जो इंडस है मिस्टर मैन, इंडस जो है वो इतना हाईलाइट और जो कि करंट डिवीजन है बिटवीन इंडस और गैंगस जो है, इंडस बेसिकली इट्स अ सेंटर ऑफ द कल्चर. We all know history of arts and how it first civilization, Mohenjo-daro, Harappa, सारा सीन. अब जितना सारा सिलसिला हुआ मिस्टर मैन, जो डाइवर्सिटी है, ज़ोरास्ट्रियंस के पास ये लैंड रहा, ठीक है ना, सुमारियंस ने इस लैंड पे आए, जैनिस्ट साउथ इंडिया से शुरू हुए यहाँ तक बड़े स्ट्रांगली पेनिट्रेट किया. बुद्धिज़्म की जो मेन वेंचर है वो इसी लैंड के थ्रू है. बुद्धिस्ट के जो जितनी स्प्रिंग हुई है, जितनी सिप्रेशन है, हिंदुइज्म की मर्चेंट इस लैंड से है. आपका शिवाजी का सारा ये सारा किटास और इट्स आपके पोठोवार प्लेटो से सारी कहानी जो है वो शुरू होती है. इंडस से पहले आप कहते हैं कि सिवा सिविलाइजेशन इज मच ओल्डर देन द इंडस सिविलाइजेशन. कौन सी? सिवा रिवर सिवा के साथ एक नई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई है. बल्कि इनफैक्ट आई मेट दानी साहब का एक शागिर्द मुझे मिला, सलमान. आई थिंक इफ यू नो दिस, पता नहीं, लेकिन yes he was telling me the details about this. और फिर कैसे हुकूमत ने इसे रिक्वायर्ड और वो इंटेलिजेंस के इश्यूज और वो सारी जो चीजें क्रिएट हुई. सो ये दानी साहब ही क्या असल में प्रोजेक्ट था, उसके साथ वो ही वर्क एज उन्होंने पोठोहार में बड़ा काम किया. तो ये पोठोहार की जो सिविलाइजेशन है, अशोका और सिकंदर आजम, और ये बहुत ज्यादा पुरानी सही कमाल है. अलेक्जेंडर को मतलब मुझे सही मौका मिला हजरत बरी इमाम सरकार के, वो 35 मील का एक रेडियस है जहाँ पर आपके मुख्तलिफ बैठकें हैं और मकामात हैं. तो हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनके साथ मुझे कुछ वहाँ पर जाने का मौका मिला. तो पोठोहार का खित्ता बड़ा कमाल खित्ता, बड़ा ज्ञान का खित्ता, बहुत ज़्यादा. आपके साधुओं का पिलग्रिम है, आपके टिल्ला जोगी साधुओं का वो हेडक्वार्टर है, काबा है साधुओं का. आपके सिखिज्म की बुनियाद आपके हमारे लैंड से हुई यूनिवर्सिटी. तो ये जो एनर्जीज हैं, और फिर जिस तरह इन्होंने कहा कि तुगलत्स आ रहे हैं और बीरबंस आ रहे हैं और सेंट्रल एशियन जो पेनिट्रेशन शुरू हुई है प्री मुगल, वो बड़ा, फिर पर्शियन इन्फ्लुएंस मुगल के बाद आने के बाद इतना ज़्यादा. तो ये जो एसेंस है इस लैंड की, टेक्निकली स्पीकिंग, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, जो एनर्जीज जिन पे ये लैंड मैनिफेस्ट कर रही है. और इवेंचुअली सूफी सेंट्स ने आके उन सारी एनर्जीज को टेक ओवर किया. क्योंकि हम तो एज एन इंडियन वी वर सबमिसिव टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, चाहे वो गुड है चाहे वो इविल है. हिंदू थियोलॉजियन तो यही कहती है कि सबमिट टू द ग्रेटर, सप्रेस द वीक. तो वो काली ने उन्हें ग्रेटर थी, सप्रेस भी कर रही थी, उसको भी सरेंडर कर दिया हुआ था, और भी नेगेटिव एनर्जीज को अलॉन्ग विद द पॉजिटिव एनर्जीज बड़ी. तो वो जो एसेंस ऑफ दिस लैंड है, जिस तरह से हिंदुइज्म ये इतनी रिच थी सही कि इसमें सब मर्ज हो गए. जिस तरह समंदर में आके सारे दरिया जो है वो अपनी शनाख्त को बैठते हैं, तो बरसगीर का ये जो खित्ता है ये इतना एक रिच, इतना एक अमीर खित्ता था कि यहाँ पर तमाम तहजीबें और सकाफतें जो है वो अपना अपना रंग लेकर आईं, लेकिन वो इसके रंगों में शामिल हो गई, और वो फिर एक और खूबसूरती जो है वो बढ़ी. तो यहाँ के लोगों की जो जहनी सलाहियत है, जो IQ लेवल है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई है. देखें ना सही, हम तीसरी चौथी ज़बान में तालीम हासिल करते हैं. मैं सराइकी पैदा हुआ, उर्दू मैंने सीखी, मेरी मादरी ज़बान नहीं थी जी, लेकिन प्यारी बहुत थी, और फिर अंग्रेज़ी में जो है वो तालीम हासिल की जी. तो एक बच्चे को आप तीसरी ज़बान में तालीम दे रहे हैं, और फिर आप उससे जो है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी क्रिएटिविटी का वही काम करेगा जो कि दूसरे बाकी कर रहे हैं. तो ये मुमकिन नहीं है. हम लोग इम्प्रोवाइज़र बहुत अच्छे हैं, हम इम्प्रूव बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्रिएटिव एस्पेक्ट जो है वो हमारा काम है. मैंने खुद अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की थ्रू आउट. मैं और उस्मान एक ही स्कूल में थे. फिर मैं बाहर चला गया, तो वहाँ पर भी सारा अरसा जो है वो अंग्रेज़ी तालीम ही जो है वो रही. महसूस मैंने ये किया कि नहीं यार, उर्दू मैं अंग्रेज़ी में तालीम हासिल कर पाया हूँ, तख्लीक मैं कभी अंग्रेज़ी में नहीं कर सकता.
تو اردو کا رائج ہونا جو ہے وہ تعلیمی نظام میں بہت زیادہ ضروری ہے. جی ہاں. اب مزیدار بات یہ ہے کہ ہمیں مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمت بھی پڑھنے کو ملیں تو وہ انگریزی میں مل رہے ہیں جی. اور حضرت ابن عربی کے پڑھنے کی بکس بھی اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو وہ ہمیں انگریزی میں مل رہی ہیں. تو اب میں اس کے ایسنس کو ترجمہ در ترجمہ کہاں پر جو ہے وہ بالکل کہاں اس کے ریئل ایسنس کو ٹچ کر سکتے ہیں ہمارے ویسے اردو میں نکالی ہے. اردو میں تو ان ہر جو بھی پرٹیکولر سویلائزیشن آئی ہے اس کی رچنس کے پیچھے راز یہی رہا ہے کہ انہوں نے علوم کے کو ترجمہ کیا، دارالترجمہ بنائے اور پھر اس کی جو ہے وہ درس و تدریس جو ہے وہ کی. بس یہ ہے صحیح. کیوں کاشف بھائی؟ کیا بات ہے. جیتنا پھر محبت نے ہے، یعنی الٹیمیٹ جو ہے نا سر، جو یہ ساری سویلائزیشن اکٹھی ہو جاتی ہے اور یہ ساری اکٹھی چلتی آئیں اور پھر ایک کامن سی سوسائٹی بن جاتی ہے. ایون کہ درندہ ہے شعر یار اکٹھا کس نے کیا یہ بھی تو دیکھے نا. محبت کرنے والے داتا علی حجویری لاہور میں، بابا حضور ادھر، لال لیکن نہیں سمپل سی ایک بات ہے، میں تو یہ تو بڑے پڑھے لکھے حضرات ہیں نا، تعمیر جو ہے تخلیق جو ہے وہ محبت میں ہوتی ہے. سمپل جی محبت میں ہی ہوگی نا. کوئی چیز بنتی محبت میں ہے، تخلیق محبت میں ہے. اور اللہ صحیح نے خود فرما دیا کہ بجائے تخلیق کائنات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. جی تو تعمیر جتنی بھی ہے، چاہے وہ انسان کر رہا ہے، چاہے وہ اس کنسٹرکشن کی حد تک بھی جس عمارت کے اندر ہم بیٹھے ہیں، تو یہ بھی محبت میں کر رہا ہے. جی انسان کا ہر ایکشن اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی میں جو ہے وہ چل رہا ہے. الٹیمیٹلی محبت کے علاوہ فورس جو ہے وہ کوئی نہیں، چاہے وہ محبت اپنے آپ سے ہو جائے یا چاہے جو ہے اس سے ہو جائے، بہرحال محبت تو ہے. پھر انسان کو بنایا ایسے گیا ہے کہ انسان کی جو ہستی ہے وہ اپنی ہستی کا یا تو دوام چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے قائم و دائم رہے. جی ہاں. یا پھر وہ اپنی ہستی کا کمال چاہتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں تو پھر میں خوبصورت ترین ہوں، میں عالم ہوں تو میں پھر سب سے بڑا جو ہے وہ علیم جو ہے وہ ہو جاؤں. اور پھر جو بچوں سے میری محبت ہے تو وہ بنیادی طور پر بچے سے محبت نہیں ہے، وہ یہ جو اپنا دوام ہے نا، ہستی کا دوام، تو میں اس بچے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. جی صحیح. اس کو آگے پھلتے پھولتے اور اس کو بڑھتے ہوئے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں. یہ فرق ہوتا ہے بچے کا باپ کے لیے محبت اور باپ کی بچے کے لیے محبت. بچہ باپ میں اپنی لانگیوٹی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اپنا دوام نہیں دیکھ رہا ہوتا. یہ کہتے ہیں نا، اور آپ نے نہیں آکھتے پتر پیو بنے گا تو پتہ لگے گا. جی تو وہ فرق یہی ہے. جی حصہ تو وہ اسی کا ہے، لیکن وہ اپنا دوام پھر آگے کسی اور چیز میں دیکھ رہے. میک اپ تک جو ہے نا صحیح، یہ اپنے ہستی کے کمال کو دکھانے کے چکروں میں یہ کاسمیٹک انڈسٹری ساری کی ساری جو لگی ہوئی ہے، صرف یہ انسان کی ایک اتنی سی خواہش ہے. فیس بک. جی فیس بک. ہاں ایوری فیس ویلیو. فیس ویلیو. تو یہ وہ ہستی کے کمال کے جو ہے وہ ہے. اور یہ ڈاکٹروں کے پاس ہم جا رہے ہیں تو یہ وہی ہماری خواہش ہے کہ میری ہستی کو دوام جو ہے وہ نصیب ہو جائے. لیکن بہرحال جانا ہے اصل ڈاکٹروں کے پاس تو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ صحیح جانا کہ یہ دوام جو ہے یہ تو ہے ہی فنا میں. یہ بقا جو ہے یہ تو ہے ہی فنا میں. اس فنا کے مرحلے سے گزرو گے تو بقا اچھا یہ محبت اور تخلیق والا جو بات ہے نا سی، جی جی ایک فقیر نے بات کی، میں بھی ہے ٹھیک نہ بھی ہو، مجھے بڑا اچھی لگی ہو. اسی کا کہ یہ محب اور محبوب والا جو معاملہ ہے، اگر آپ دو بندے بیٹھ جائیں، اگر دو بندے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک محب اور دوسرا محبوب ہو جاتا ہے تو پوری کائنات سے مٹتی ہے اسی دو شخصیات کے اندر، یعنی دونوں نفوس کے اندر وہ پوری کائنات سے مٹتی ہے. مقام محبوب جو ہے وہ رسول اللہ کا مقام ہے، مقام محب جو ہے وہ مقام اللہ ہے. جب عاشق و مشوق آمنے سامنے پڑ جاتے ہیں تو پوری خدائیت انہی کے درمیان کھیلتی ہے. صحیح. یہ اس نے مجھے تجھی بیان کی، مجھے اچھی لگی. یہ بات خوبصورت ہے.
اللہ کہتا ہے کہ میں ظاہر پہ کر کے دکھاتا ہوں، تو دیکھنے والا ہو، کوئی دیکھنے والا ہو، میں ظاہر پہ کر کے دکھاتا ہوں، اور ہر لحاظ سے طرح طرح سے کر کے دکھاتا ہے اللہ. تم میں سے دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں، نشان لیکن دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کے لیے، اور نشانی بھی نہیں، نشانیاں گئی ہیں جو لگاتار جاری و ساری ہیں. بس یہ پیار کرنے والا ہو جانا چاہیے. میرے لیے دعا کریں، میں رکا ہوں، مجھ میں پیار نہیں ہے یار. سر پیار ہی انکمپس کرے گی سارے آبسٹیکلز جو ہیں آپ کے. پیار ہی نے اوور کم کرنا ہے سارے آپ کے ڈیفرنسز کو، سارے آپ کے سیلف کے پرابلمز کو، سارے آپ کے نفسیانی مسئلوں کو. صحیح ہے. لیکن یہی ہے اصل میں صحیح کہنے والی بات نہیں ہے، کہنے والی بات نہیں ہے، کرنے کرتا بھی نہیں، ایفرٹ نہیں کرے. ہاں شاید علی نے اچھی سجیشن دی. خفیت بنانے کی وہ نجائز کوشش مت کرے. خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی دھار. جی کاشی بھائی جی یاد نہیں ہے آپ کو یہ؟ نہیں. خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار. کیا بات ہے. خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، اور جو ڈوبا سو پار. ورنہ ڈوب گیا نا جب پار تو نہیں اترا. یہ پریم کا دریا علیحدہ ہے کہ اس کی الٹی واہ ہے، جو ڈوبا سو پریم کی دھارا. اس سے میں کوئی بھی رنگ. اچھا یار آمین. اللہ سانو بھی پریم والی ہوتا ہے، اس لیے کیا دے. سر آپ تو دارا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، منجدھار کے، منجدھار پریم کی جو دریا بہ رہا ہے، آپ تو دریا کنارے بیٹھے ہیں. جی دریا کے کنارے بیٹھ کے پیاسا ہونا. وہ صحیح. یہ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ چھوڑ رہے ہیں، یہ انہوں نے نچوڑ ہمارا جو ہے وہ نکال لیا ہے. نہیں سر نہ کریں، یوں نہ کریں. بات یہ ہے کہ یہ ساری گیم ہی ٹھگی کی ہے. ٹھیک ہے نا، جو ٹھگ گیا وہ لے گیا، یہ سانو جھک گیا وہ ٹھر گیا. جو کبھی ٹھگی سے گیا ہو پھر ٹھگی سے گیا نا. یہ پیار پیار سے مارنے والی کہانی ہے نا. صحیح. اس ٹھگا دے ٹھگا اٹھا. یہ پیار سے بڑے مارنے بڑے والی فقیر پاک کہانی. خود میں آ کے وہ بھی ہو جاتے ہیں آواز باختہ. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی گوٹیوں پہ ہم نے بندے پٹائے ہیں، یہ اتنی بڑی بڑی گوٹیوں پہ نہیں پڑتے. یہ کون لوگ ہیں؟ قریب نہیں آنے دیتے. قریب نہیں. 2 دن تو آپ گئے. یہ مسلمان چشت جو ہے نا، وہ ایک دریا بہ رہی ہے، پرسکون ہے گنگا، اس میں جو بھی آئے ہاتھ رنگ لیں. بڑی ٹالرنس ہے، بڑا پیار، بڑا ایکسیپٹنس ہے. یوں آپ ہاتھ کریں گے تو آپ کو یوں لوگ گلے لگائیں گے. ٹھیک ہے نا. کلندری ایک سمندر ہے، آگ کا، آتش کا سمندر ہے. اس میں نہیں پتا 40 سال بعد بھی کچھ نہیں جانا، کہاں جانا، کہاں آنا. وہ ایک ایسا سفر ہے جس کی نہ کوئی حد، نہ کوئی نشان، بس نشان ڈھونڈتے رہو. وہ ایک مسٹری ہے، وہ ایک کویسٹ ہے تو اپنے ڈھونڈنی ہے. You have to find it, you have to look. جو آ رہی ہے اس کو سمجھنا ہے. یہ ہے زہرا میں آئے پیار محبت عاجزی سے دل جیتنے. وہ جو محمد حضور کی جو محبوبیت کی والی بات ہے نا، حضور کا جو درس ہے کہ سب بیٹھو، پیار کرو، پیار سے کھلاؤ، پیار جیتو، دل جیتو، پریم کرو. اصل میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک اور بھی بات آپ کو بتاؤں. یہ جو کہہ رہے ہیں، مجھے اس سے ایک تھوڑا سا اختلاف یوں ہے، یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ دل جیتو. نہیں وہ بیچارے کی حرکتیں ہے ہی، ہو ہی ایسی جاتی ہیں، وہ پریم میں ہو ہی ایسا گیا ہے. نہیں وہ ان انٹینشنلی بڑے پروگرام طریقے سے، وہ کوئی مینولی نہیں ہو رہا ہوتا کہ جناب میں نے اس کا دل جیتنا ہے یا کچھ کرنا ہے. یہ کون سے سکندر اعظم ہے جی؟ کسی کا بھی بالکل آپ نے صحیح کہا، وہی سارے دل جیتتا ہے. بالکل. جب بیٹھے ہیں کس نے برا کیے جب تجھ
जब कोई तस्बिन कोई ना हो, कोई कोई ना हो, कोई और ना, कोई और ना, खालिक ये वस किसको से बुरा खालिक। कहे, जब किसको बुरा कहे, कोई है ही नहीं। है ही कोई नहीं। तो है ही बुरा कोई। किसको कहें? बस अब ये है कि हक अदा करने वाला बना बुक्कल दे, बेइज्जत चोर। जहाँ जहाँ तेरी समझ आए वहाँ वहाँ हक अदा करने वाला बना दे। हज़रत बुल्ले शाह साहब ने बड़ा, आप कहाँ से हैं? मैं अटवा से। फिर तो पंजाबी आपको समझ आती हाँ है। हाँ आराम से बोले शायद वैसे ही समझ आता है। हज़रत बुल्ले शाह साहब ने फरमाया ना सही कि बिन जोड़ियां गड्ढा जुड़दा नहीं, टग्गा जुड़दा नहीं, जुड़ पवे तो सीधा टुरदा नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने डगे को नफ्स का इस्तारा जो है वो दिया है कि बिन जोड़ियां टग्गा जुड़दा नहीं, जुड़ पवे तो सीधा टुरदा नहीं। ते ਜਿਹੜਾ टग्गा गड्ढे ते चढ़दा, गड्ढे नू बन्ने कद लावे जी। कि जिस नफ्स ने हम पे सवारी कर ली तो इसने हमें जो है वो कहाँ पर जो है जी बचना है टिबियां खाइयां तू, वो इनू ज़िबा करा कसाइयां तू, कहो रजिया तेरियां वाइयां तू, मतलब दियां चुंगियां पे लावे जी। ते आखिर च बुल्ले शाह फरमांदे ने कि ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਲਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ नहीं। अच्छा, कादरी सिलसिले में बड़ी अनानियत है, मुझे उनका स्टाइल बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा अग्रेसिव होता है। मैं कादरी फाजली लाहौर में नूर वाले हैं, उनकी सोबत में रहा हूँ, बड़ा मज़ा लिया है वहाँ से। बड़ी अनानियत है उन लोगों में, वो दावे से बात करते हैं हाँ, वो दावे इस तरह का कादरी सिलसिला जो है ना ऐसी उम्मीद है। हाँ दावेदार है। हाँ, दावेदार। पाँव जो हाँ से दावा करते हैं बकायदा। हाँ सर, स्ट्रेचर पे बैठे हैं ना, वो एक वो बड़ा खूबसूरत है, अनानियत रंग है उसका, कमांड है, उसकी सिफत है। कमांड पाँव जो रखा है। अच्छा, मैं अली सही इस तरह से सोचता हूँ कि सर जितनी भी कमांडिंग अथॉरिटी के Commanding पैरामीटर्स थे। जी सर। जी सर, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਚਿੰਚੀ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? मजा लेना चाहिए। ਗੱਲ ਰੋਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਚਿੰਚੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਕਰੋ, चिंची तो नहीं गुजरा। चिंची तो मुसलसल चल रहा है, चिमची तो गुजरती रहेगी, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। आपको पता होता है चिमची कहाँ से आ रहा है? आजकल भी पता चलता तो बस यही चक्कर है। जितने बंदे पता तो वैसे ही नहीं, जितने बाबा जी गुंडे चलने थे- देते हैं, कभी भूल भुलैयों में तो वैसे ही है, भूल भुलैयों में ही। जितने गुंडे थे वो सारे चिंची पे है आजकल। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सारे हो रही है फुल और कटिंग। चलाया गुंडिया नहीं है चिंची, जेड़े कण टूटे नहीं होंगे उन्होंने चिंची जापानिया नाल पहली गुंडागर्दी है। उनका समझ आएगी। सर दो सवारियां वास्ते उन्होंने मशीन बनाई, बड़ा अल्लाह मेरे रिज़्क़ की दुआ लिखी है यार, कोई एक लम्हा नहीं ऐसा कि मैं सिगरेट ना पी रहा हूँ। हम को बात मजेदार की बात कर रहे थे, वो मिस हो गई। बस बात थोड़ी शुगल में चली गई। हाँ खैर है, तो बस अभी बात तख्लीए की है, तख्लीए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है, प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है, हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहें जाना किस कदर झमेले हैं, तो सिगरेट ही नहीं पे मुख देना झमेले इतने हैं। तो आजकल कहाँ क्या हम रहता है मैं ज़्यादा? लाहौर में, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, सही है। मेरी बीवी बच्चों के साथ रह रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। गुजर का चल रही है। એનું બાંધ છે કરો છે એનું
سے بلکہ میں ایک شرعی مسئلہ پوچھ رہا تھا، مطلب یا شرعی مسئلہ، شرعی کا مطلب ہوتا ہے جھگڑے والا، شرعی، اچھا شر جھگڑے والا، یار یہ باندیوں اور وہ والا کیا سٹوری ہے کس کی جی؟ کہ لونڈی اور نکاح اور یہ جو مسئلہ ہے کہ لونڈی بھی آپ رکھ سکتے ہیں جو کہ پیچھے ہوتا تھا مطلب قرآن میں باندی باندی تیری باندڑے آندھی میں باندڑی ہاں دردیاں کتیاں نال ادب واہ سامل یار سجن واہ سامل ہوت حجاز بطن آ دیکھ مسٹر فرید میں طبیعت جب خود ہی مشہور